گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ اللہ نصیب فرمائے آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی کی نمازیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام۔ تو اس کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ جب آپ مدینہ شریف میں پہنچ جائیں، مرد ہے یا عورت، اپنے مکان پہ جائیں، سامان اتاریں، غسل کریں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اگر نئے کپڑے ہوں تو اور اچھی بات، نہیں تو کم سے کم دھلے ہو، خوشبو لگائیں کپڑوں میں بھی بدن میں بھی، اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جائیں، اور جب مسجد نبوی پر پہنچیں دایاں پاؤں پہلے رکھیں، بایاں بعد میں، اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی سے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اندازہ کر لو کہ جو صحیح معنوں میں صحیح عقیدے والے موحد ہیں، اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، وہ تو ہر وقت حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ جب مسجد میں داخل ہوں گے صلاۃ و سلام، مسجد سے نکلیں گے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، درود و سلام۔ جب نماز میں ہوں گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں، اشراق میں، تہجد میں، ضحیٰ میں، ہر حال میں وہ درود پڑھیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول میں سال کے بعد جھنڈیاں لگا کے درود پڑھیں، وہ سارا سال پڑھتے ہیں۔ تو اب جناب آپ مسجد نبی میں جب داخل ہوں تو یہ پڑھیں، اور اس کے بعد آرام سے چلتے ہوئے کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے۔ اگر ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے تو مسجد نبوی جو سرکار دو عالم کے زمانے میں تھی، اس کے اندر وہ ستونوں پر نشان بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں تھی، اور یہ بھی نشان بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک چھڑیوں کی چھت تھی اور یہاں چھت نہیں تھی، اور یہ بھی نشان بنے ہوئے ہیں کہ یہاں دروازے تھے اور یہ خوخہ ابو بکر تھا۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ اس محطے میں، علاقے میں نماز پڑھیں جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ لیکن اگر آپ عصر کے بعد جائیں تو پھر نہ پڑھیں، فجر کے بعد فوراً جائیں پھر 2 رکعت نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، کیونکہ ان اوقات میں صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ فجر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ اب آپ نے 2 رکعت جو پڑھنی ہے تحیۃ المسجد، چونکہ یہ اللہ کا حق ہے نماز، تو اللہ کا حق نبی کے حق پہ مقدم ہوتا ہے، وہ پہلے ہیں، نبی کا حق بعد ہے۔ اب آپ ایسا چلیں، علماء نے لکھا ہے اتنے آرام سے چلیں کہ تمہارے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ویڈیو پکڑا ہوا ہو اور ٹیلی فون پکڑے ہوئے ہوں اور جوال پکڑے ہوئے ہوں اور شور کر رہا ہو، یہ تو بے ادبی اور گستاخی ہے، کہیں بجائے ثواب کے ہم گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بڑے سکون سے درود پڑھتے ہوئے چلیں، اور خشوع سے، خضوع سے، ادب سے، یعنی یوں اندازہ کریں، علماء نے لکھا ہے کہ یوں تصور کرو کہ کأنک تری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں تم سامنے آتے تو کیسے ادب سے آتے؟ اب بھی اسی ادب سے آؤ۔ جب بالکل سامنے واجہ شریف کے آ جائیں تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابی القاسم، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھے، لیکن نہ آواز اونچی ہو نہ پست ہو، نہ جالی مبارک کے بالکل قریب کھڑے ہوں نہ دور کھڑے ہوں، اور ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے نہ ہوں، ہاتھ کھلے ہو، چونکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے نماز کی حیت ہے، نماز کی شکل ہے، اور وہ بندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور جب صلاۃ و سلام پڑھ لیں، اگر آپ کو آتا ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین۔ اس کے بعد پھر ایک قدم آگے آئیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں، السلام علیک یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا صاحب الغار والمدار سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ پھر ایک قدم اور آگے ہیں، پھر پڑھیں السلام علیک یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ پڑھ کے اب تھوڑا اور چار قدم آ کے رخ قبلے کی طرف کر کے لمبی دعا مانگیں، کیونکہ سلام نبی کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے، یاد رکھیں۔ دین بڑا آسان ہے اگر سمجھنا چاہو، اب سمجھنا ہی نہ چاہو تو اس میں کوئی مولوی کیا کرے گا۔ ابھی میرے ایک ساتھی ہے، پہلے تو وہ سوات کے علاقے سے ملتان میں مجھے بتا رہے تھے، ابھی مجھے بتایا، مجھے بھی پہلے پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہے، آپ کی سیرت النبی کے جو 48 البم ہے نا، اس کو اسے لفظاً یاد کیا ہوا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، اگر آپ سنیں۔ اب یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دلوں کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ کوئی لیلا پہ عاشق ہے، کوئی مولا پہ عاشق ہے۔ اس لیے اب دیکھیں نا، اتنی 48 گھنٹے کی تقریر کو لفظ بلفظ یاد کرنا کوئی آسان کام ہے، بس محبت ہے۔ تو اس لیے آپ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اور وہی یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں حضور پاک کی شفاعت قیامت میں نصیب فرما۔ مانگیں اللہ سے، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے اسقنا شربتا ہنیتا مریتا لا نظمأ بعدہا ابدا، حوض کوثر پہ پانی پلا کہ اس کے بعد پھر ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ تو یہ ساری دعائیں مانگتے رہیں، اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں سارے وظیفے چھوڑ دو، صرف درود شریف پڑھو یا قرآن شریف پڑھو، جو بھی وظیفے پڑھتے ہو سب چھوڑو۔ تو بس درود شریف یا قرآن، کیونکہ جتنے تمہارے پاس 8 دن ہیں، کم سے کم ایک قرآن کا ختم تو مسجد نبی میں ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد 4-5 سپارے 3 سپارے پڑھ لینا کون سی بڑی مشکل بات ہے، لیکن نیت ہی ہو نا۔ اور اگر واقعی تم اسی لیے جا رہے ہو کہ ہمارے مدینے کی حاضری قبول ہو جائے، اور جتنے دن وہاں رہیں کم از کم ایک دفعہ تو ہر حال میں مسجد قباء جائیں، تاکہ آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ شہداء احد جائیں، ایک دفعہ جنت البقیع الغرقد جائیں، روز جائیں تو روز جائیں، لیکن ورنہ کم از کم ایک دفعہ ضرور جائیں۔
اور پھر وہاں کا ہر مقام تاریخی ہے، جبل احد ہے، مسجد قبلتین ہے، مقام خندق ہے، کون سی جگہ ہے جہاں میرے مدنی کے قدم نہیں آئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں کہ اگر مکہ مدینے کی زیارت کے بعد تیرے اندر تبدیلی آئی ہے تو سمجھ لو حاضری قبول ہو گئی، اور اگر آپ جیسے ڈھیٹ تھے ویسے ہی رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ نے مجھے وہاں سے بھی مردود کر دیا، اب میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ آخری مرکز ہدایت ہے، یہاں بھی ہدایت نہ ملی تو کہاں ملے گی؟ اس مقام کا نام ہی ہدی للعالمین ہے، یہ انس و جن کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، اور اگر کسی نے کہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں نے سلام عرض کیا تھا، میں حضور کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سنت اور نفل جو ہے جگہ بدل کے پڑھیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنی جگہوں پہ سجدہ کرو گے وہ قیامت میں گواہی دیں۔ اگر مجبوری ہے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، دائیں لوگ کھڑے ہیں، لوگوں کے آگے گزرنا پڑے گا، پھر وہیں پڑھ لو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ میقات سے احرام باندھنا لازمی، میقات پھر اگر لازمی نہیں تو میقات بنانے کا فائدہ نہیں۔ اگر میقات پر عمرہ لازمی نہیں ہے تو پھر یہ 5 میقات کیوں بنائے گئے؟ جہاں سے مرضی ہے آ جاؤ۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت تو ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ گیا فجر کو وہاں پہنچا 9 بجے، صلاۃ و سلام پڑھے اور 11 بجے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی۔ لیکن اگر 40 نمازیں نصیب ہوں اور اس طرح نصیب ہوں کہ کوئی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ اس کو نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی بری کر دے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ یہ 40 دن کی عبادت جو ہے اس میں کوئی اللہ کی حکمتیں ضرور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ نے کتنی راتیں بٹھایا؟ تم میقات ربہ 40 رات۔ 50 بھی بٹھا سکتے تھے، 30 بھی بٹھا، لیکن 40 کیوں بٹھائیں؟ ہر نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، پہلے کیوں نہیں ملتی؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو آدمی حضور کی 40 حدیثیں یاد کر لے اس کو اللہ کی قیامت میں علماء کی صف میں کھڑا کریں گے، تو وہاں بھی وہ 40 ہے۔ انسان کا بچہ جب یعنی پیدا ہوتا ہے، نطفہ ٹھہرتا ہے، تو پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ان سب میں 40 دن کا فرق ہے، یعنی پہلے نطفہ، اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے ان علماء نے 40 کا چلہ بنایا ہوا ہے کہ 40 دن جب اس کا رگڑا نکلے گا تو اس میں بھی تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن کوئی وجہ تو ہے نا، آخر اللہ نے ہر جگہ 40 کی عدد کو کیوں مقدم رکھا ہے؟ اللہ کی حکمتوں سے تو کوئی کام خالی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ 40 نمازیں نصیب ہوں، نہ پڑھ سکو تو اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کر، بھائی بڑی لوگوں نے دعا کی ہے حرم شریف کی برکت اور درس کی برکت سے، میں تو خود حیران ہوں۔ سچی بات یہ ہے، کبھی امریکہ سے اور کبھی کہیں سے، کبھی اٹلی سے، کبھی جرمنی سے، کبھی یورپ سے، کبھی
پتہ نہیں کس کس نے ٹیلی فون، جن کو میں جانتے ہیں، میں شرم کے مارے آگے یہ بھی نہیں کہتا اچھا میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، کیا کہوں؟ ایک آدمی محبت سے ٹیلی فون کر رہا ہے، مجھے پتہ نہ بھی، اچھا جی بڑی مہربانی، لڑکیوں نے، عورتوں نے، اللہ عالم کن کن، یہ ان کی دعائیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے میرے آپریشن دونوں آنکھوں کے، پہلے دائیں کا ہوا تھا اب بائیں کا ہوا تھا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آپ کی دعائیں ہیں کہ میرے ڈاکٹر جو آپریشن کرنے والے تھے نا ان کی بھی اتنی بڑی داڑھی، این سنت کے مطابق نورانی چہرہ، اور وہ خوش ہو کے کہ شیخ آپ کا آپریشن میں بڑی محبت سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اینک کی ضرورت بھی نہیں رہے، میں نے ملٹی فوکل لینس لگایا ہے جو آپ کو دور کے لیے بھی کافی ہے، قریب کے لیے بھی کافی ہے، اللہ اس کو اب میں کس کو جانتا ہوں، یہ صرف اللہ کے گھر کی برکت ہے، یاد رکھو، کبھی بندے کو اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں کچھ، میں کیا، میری ساری برادری ڈاکے مارتی ہے، چوری کرتی ہے، میں کیا ہوا، ہم بلوچوں کا کام کیا ہوتا ہے، یہ چوری مار کرنا تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بٹھا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اس کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کے زائد خیر دے۔ میں روزانہ حاجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں بغیر طواف کے، وہ بدعت ہے، بغیر طواف کے بوسہ لینا ناجائز ہے، یعنی بدعت روز کرتا ہے، سنت کو کبھی بھی نہیں کرتا، قوم عادی ہو گئی ہے نا، بار بار عمرہ کرنا منع ہے، کوئی منع نہیں ہے، کسی غریب کی شادی اللہ نے لکھا ہے تم آؤ گے، شادی کراؤ نہ کراؤ کسی غریب کی، اللہ نے جتنے دفعہ حاضری لکھی ہے تم نے آنا ہی آنا ہے، باقی غریبوں کی مدد بھی کیا کرو، یہ تمہارے بس میں خود آئے ہو، اس نے بلایا ہے تو آئے ہو، کس کی کیا طاقت ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی ہیں، وہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا، میرے اپنے دوست تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا زمیندار تھا، زمیندار نہیں کہہ سکتے بلکہ جاگیردار، مجھے دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت یہ بڑا خناس قسم کا آدمی ہے، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا، آپ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کہیں کچھ شرم کرو، حج کرو، اتنی دولت ہے تیرے پاس، اچھا اس کی بیوی نے، اس کے بہنوں نے، گھر والوں نے، خان سب نے حج کیا، کئی حج کیے، صرف اس نے نہیں کیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی اتفاق بنے گا، سبب بنے گا تو میں کہوں گا، اسی علاقے میں، اسی موضوع میں ہماری بھی زمین تھی جس پہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا، وہ تھا ہی اس قسم کا آدمی، میرے ساتھ ایک شریک بھی تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا جی آپ چلیں، مہربانی کرو، ہماری زمین ہے، وہ زبردستی قبضہ کیے ہوئے، بہرحال ہم چلے گئے، انہوں نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، بڑے عزت سے پیش آیا، بڑے کھانے وانے بنائے، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت کیسے، میں نے کہا ایک تو مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری زمین پہ تم قابض ہو اور نجائز، اصل وہ تھا کہ وہ دریائی زمین ہے نا، جب دریا کا فلڈ ادھر جاتا ہے زور والے ٹریکٹر پر یہ میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، چونکہ وہاں کو نشان تو ہوتے نہیں، اور انہوں نے کہا مکی صاحب دیکھیں بات سنیں، آپ کی جتنی زمینیں ہیں نا اس کو میں نہیں دوں گا، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا حصہ دار ہے، اس کا تو میں حصہ نہیں دوں گا، آپ کی جتنی زمینیں آپ جہاں سے چاہے نشان لگا دیں، میں حاضر، میں نے کہا میں نہیں دوں، اس غریب کو نہیں دو گے تو پھر مجھے بھی نہیں چاہیے، میں بھوکا مر رہا ہوں، ہم نے کہا جی پھر مجبوراً دینی پڑے گی، دے دوں گا جی، کل یہ آ جائیں اپنا قبضہ لے لیں، نشان لگا دیں، پھر میں اس کو اکیلا لے گیا، ان کا شرمندہ نہ کروں، میں نے کہا ملک صاحب حج نہیں کرتا، اس نے کہا مکی صاحب تم میرے پوتوں سے بھی چھوٹے،
خدا کی قسم میں جب ارادہ کرتا ہوں میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے اللہ آنے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ کہ میرے بچوں کی طرح ہو، تم بچوں سے بھی چھوٹے ہو، تم نے یہ بات کی ہے، میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں، میں کراچی بھی پہنچا، میں نے ٹکٹیں بھی لے لیں سب کو، لیکن میرے پورے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا تم توبہ کرو، اور ایک بات چلو یہ کرو کہ اپنی طرف سے حج بدل تو کروا دو، تاکہ قیامت میں فرض تو اتر جائے۔ اس نے پھر حج بدل کر، اس کے بعد پھر اس نے خود بھی کہا، جب حج بدل کر آیا نا، پتہ نہیں اس کی دعا لگ گئی۔ تو بہرحال تو یہ اللہ کے ہاتھ میں میرے بھائی۔ خطبے کے دوران میں جب امام ایک خطبہ پڑھا کے بیٹھتے ہیں اور دوسرے کے شروع کرنے تک یہ جتنا وقت ہے، اسی میں ہی ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی ہو جس میں ہر دعا مقبول ہوتی ہے، تو دل میں دعا مانگ لیا کریں، زبانی کلامی نہیں۔ مسجد عائشہ سے اور جیلانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے ہم نمازیں قصر کریں گے، ہاں جی قصر کریں۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر قصر قضا ہوئی ہے تو قصر پڑھو گے، اور اگر اصل آپ نے چھوڑی ہے تو پوری پڑھو گے، چاہے مسافر بھی ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے یہ پتہ ہے اس نے کیوں پوچھا ہے؟ یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی حساب میں ڈنڈی مارا ہے نا، کہ چھوڑی تو 4 رکعتیں نہیں، سفر کی وجہ سے 2 رکعت پڑھ کے جان چھوڑا دوں، اس لیے پوچھا ہے۔ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اتنا عرصہ جو ہو گیا، مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں بالکل جائیں، سید الشہداء، آپ کی مزار پہ حضور ہفتے میں 1 دفعہ جاتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سیدنا حمزہ سید الشہداء ام النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سارے شہداء پہ سلام کہیں۔ میرے جیب میں خون آلود ٹیشو پیپر تھا، طواف ہو گیا، ہاں ہو گیا، لیکن اندر نہ رکھو جیب میں۔ الطواف فی حالت الحید لا یجوز ابدا لأن الحائض لا يدخل المسجد، فكيف يطوف؟ اس نے عربی میں لکھا ہے نا، میں کیا کروں؟ میں نے 3 چکر طواف کے کیے، دیکھا کہ میرے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، طواف نہیں ہوا۔ جب خون بہہ رہا تو طواف چھوڑ دو، اب بھی وہ طواف دوبارہ لوٹاؤ۔ ہمارے استاد مفتی مجتبیٰ صاحب جیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بے گناہ، جتنے بھی مظلومین جیلوں میں ہیں، اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے جھگڑے ہیں حیات ممات کے، اللہ یہ جھگڑے بھی دور فرمائے۔ اگر ایک بندہ طواف کر رہا ہے، ذکر کرنے کے بجائے آپس میں باتیں کر رہا ہے یا ویڈیو بنا، طواف تو ہو جائے گا، طواف تو چکروں کا نام ہے، لیکن ہوگا ایسے جیسے درخت اور پھل نہ ہو۔ پھل تو تب لگے گا نا جب ذکر ہوگا۔ اگر حیض کی حالت میں عمرہ کیا ہے، دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی دوبارہ لوٹائیں۔ صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت ضروری نہیں ہے۔ میرا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر مدینہ میقات ہے، واپسی پہ احرام باندھو۔ تمہارے ارادے کا کیا مطلب؟ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلیٰ، میرا تو بڑا ان سے تعلق تھا، بہت زیادہ تعلق تھا، قریبی تعلق تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان درندوں کو اور ان ظالموں کو سزا بھی دیں اور ظاہر بھی ہو جائیں، تاکہ پتہ لگے کہ ایک عالم دین پہ اس طرح کا کون ظلم کرتا ہے کہ چھریاں مارے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے بچوں کو اپنے والد کے مشن کے کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالت احرام میں غسل کرنے سے دم پڑے گا نہیں پڑے گا، شرط یہ ہے کہ خوشبو والا صابن نہ ہو، ایسے پانی نہا لے۔ زندوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر حالت احرام میں چہرے پر یا سر پہ تھوڑی دیر کے لیے کپڑا پڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غار ہرا میں نفل پڑھنا کوئی نہ حکم ہے، نہ کبھی صحابہ نے جا کے پڑھے۔ اگر آپ نے ایک مقام لا شک کا بھی ذالک کہ وہ مقدس مقام ہے اور وہ محدود مکان ہے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، اللہ موقع دے ضرور جائیں، لیکن یہ اپنے مسئلے نہ بنائیں۔ زندہ آدمی کے لیے نہ طواف ہے نہ عمرہ ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ بھائی ایک آسان طریقہ میں بتا دوں، اگر کسی زندہ کے لیے تم نے طواف کرنا، طواف اپنے لیے کرو، اس کے بعد دعا کر لو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں بتا دو، تو انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، ٹھیک ہے، جب جنت المعلی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی جہاں سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک دفعہ ایک روایت میں ہے کہ حضور قدرت نے فرمایا انتم الامنا، تم لوگ جہنم کے عذاب سے بے غم ہو۔ میری بیوی رجوع نہیں کرتی، میرے رجوع کرنے پر منع کر دیتی ہے۔ رجوع آپ کے ہاتھ میں ہے، بیوی سے پوچھ کے کرو گے تو رجوع کیا ہوا؟ ایسے زن مرید بھی ہوتے ہیں، رجوع کا مسئلہ بھی بیوی سے پوچھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو لکڑیاں رکھو اور کہو میں نے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو گیا۔ دیکھو رجوع کر، اس کو منوانا ضروری ہے۔ تم نے رجوع کر دیا، بات ختم ہو گئی، تمہاری بیوی ہے۔ یہ قرآن ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَّعْنَكُمْ، جب تک تمہاری اطاعت رکھے تم مار بھی سکتے ہو۔ یہ تو آج کل کے حالات ہیں ماشاءاللہ، بیوی تو خامن کو مارتی ہوگی، خامن نہیں مارتی۔ ہم انہیں ایک عمرہ کر لیا، دوسرا مدینے سے واپسی پہ، اس کے بعد اگر کرنا چاہو طائف سے کر لو، رابق سے کر لو، تو میقات ہیں، ورنہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے۔ اگر حج کے موقع پہ صفا بھول گیا، ایک بکری دم ادا کرو۔ حنفی مسلک میں امام کو رفع یدین نہیں کرنا ہے، نہ جنازے میں نہ نماز میں۔ جب فرض میں نہیں کرنا، جنازے میں کہاں کرے گا؟ ہندوستان کا ایک بندہ اپنے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا ہے، اس کے بعد حرم مکہ سے طائف جاتا ہے، طائف سے واپس ہوتے ہوئے سعید الکبیر سے دوبارہ احرام بالکل ضروری ہے، میقات ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرے کے لیے طواف کر دیا، صفا کے چھٹے چکر میں احرام ناپاک ہو گیا، پیشاب کا مریض ہوں، حلق کرا لیا، کوئی نہیں، عمرہ ہو گیا، 6 چکر ہو گئے تو ہو گیا۔ اگر اللہ توفیق دے تو ایک چکر پھر کر لینا، ورنہ اکثر ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ میاں سنی ہے، بیوی شیعہ ہے، آپ کہتے ہیں بیوی کو سنی کرو ورنہ ہم سے اور تمہاری بیوی، اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ شیعہ سنی آپس میں رشتہ نہ کریں۔ بہرحال نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہی جھگڑے ہوں گے۔ اب یہ کہے گا تم اہل سنت کا مسئلہ قبول کرو، وہ کہے گی تم میرے ساتھ وہاں مجلس پہ چلو، اس لیے بہتر ہے کہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جدے سے واپس آئے تو میقات احرام ضروری نہیں ہے۔ کہتے جی ایک اور مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے اور جیرانہ سے عمرہ نہیں ہوتا، ان کا نہیں ہوتا ہوگا، ورنہ حدیث میں تو ہے حضور پاک نے جیرانہ سے خود عمرہ کیا۔
عمرہ کرنے کے بعد حلق کرا لیا، صبح دیکھا 2 یا 3 بال تھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر امام پہلی منزل پہ ہیں، مقتدی نیچے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مکے سے جدہ، جدے سے طائف، پھر واپسی اسی راستے میں مکے آنا ہے۔ اگر سیدھا مکے آؤ تو پھر عمرہ ضروری ہے، سیدھا نہ آؤ تو پھر ضروری نہیں ہے۔ احرام باندھ کے حرم میں داخل ہوا، عمرہ پورا کیا، 2 دن کے بعد طائف گیا، طائف سے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ موسیٰ بھائی کی بیٹی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جتنی دنیا میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے لوگ ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک